نعرہ صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ العزیز الحکیم الحمید المجید اللطیف الخبیر المنفرد بالعز والبقاء والارادۃ والتدبیر الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر والذی خلق الانسان وجعلہ سمیعا بصیرا وارسل الیہ الرسول اسمہ علی السماء احمد وعلی الارض ابی القاسم محمد الذي ركب على البراق في الهواء وعرج إلى السماء وصلى مع الملائكة ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ما أوحى ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الانسان علی نفسہ بصیرا ولو القى معاذیرا. صلوات بھیجیے محمد. سب سے پہلے آپ تمامی حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کی ارواحوں کو ایصال فرما دیں. سید محمد عقیل ابن طاہر حسین، سیدہ ذکیہ بانو بنت محمد حسین، سید رضا حسین ابن طاہر حسین و سیدہ شمیم بانو بنت طاہر حسین و سید شبر حسین ابن سید رضا حسین و دلشاد حسین ابن صادق حسین و جملہ مومنین و مومنات کی ارواح. ایک صلوات پڑھیں آپ. قرآن مجید کا ایک بہت ہی مشہور و معروف سورہ ہے سورۃ القیامہ. ترتیب کے اعتبار سے 75 نمبر سورہ ہے اور اسی کی 13ویں 14ویں اور 15ویں آیت کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم اور آپ بہانے سمجھتے ہیں نا، عذر. اگر آپ
نے کسی کو ٹوک دیا بھیا آپ یہ کیوں نہیں کرتے، تو بہانے بنائے گا. بہت سے طریقے اس کے پاس رہتے ہیں. بہانہ سمجھ رہے نا اس، ارے وہ چچا آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، بات ایسی ہے آپ غلط سمجھ رہے ہیں، اب یہ ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ بہانہ، عذر. ہمیں آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ نماز پڑھا کریں. نہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم جو ہے کیا نام کہ وہ نماز نہیں پڑھنا چاہتے ہیں. بالکل کیا کریں، وہ جا رہے تھے وہ چھینٹ پڑ گئے وہ کپڑا جو وہ بچے کو لیے تھے، اس نے پیشاب کر لیا، پاس میں لیٹا تھا وہ بستر میں. نہ جانے کتنے عذر جو ہے وہ پیش کرتا ہے نا، بہانے بناتا ہے. چونکہ اس دنیا میں ہماری اور آپ کی عادت پڑی ہے بہانے بنانے کی. اب پہنچیں گے میدان قیامت میں، فردوس مہدی تم نے یہ کیا، وہ کیا ہے پروردگار، وہ بات ایسی تھی کہ وہاں بھی وہی اپنی یہی والی عادت، وہاں بھی لیکن یہاں ہم اور آپ عذر پیش کر کے بہانہ بنا کر سامنے والے کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے سامنے والا مطمئن ہو جائے، ٹھیک ہے نا، لیکن میدان قیامت میں یہ تو چلنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، چلے گا وہاں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. اس دن میدان قیامت میں ہر انسان کو خبر دی جائے گی کہ تم نے پہلے کیا کیا، بعد میں کیا کیا، سب کچھ خبر دے دی جائے گی، بتایا جائے گا. تم نے میاں یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، وہاں یہ کیا، یہ سب کچھ بتا دیا جائے گا. اس کے بعد جو ہے میں نے کیا کہ ہمارے یہاں چلتا کیا ہے، ایک عذر، بہانہ ہوتا ہے نا، بہانہ. اب وہاں بھی عادت تو یہی والی پڑی ہے، وہاں بھی لگ جائیں گے ارے پروردگار یہ قرآن نے کیا کہا، ہر چیز کی خبر دی جائے گی، سب کچھ بتایا جائے گا کہ تم نے کیا 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 ہے. لیکن اب قرآن خود کہہ رہا ہے بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا، حالانکہ بتانے کی ضرورت ہے ہی نہیں، خبر دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انسان اپنی حالت سے خوب واقف ہے. کیا میدان قیامت میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے پروردگار کو، لیکن اب اللہ حجت تمام کرے گا، حجت تمام کرے گا. یہ تم نے کیا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے، بتانے کی ضرورت ہے ہی نہیں، خبر دینے کی ضرورت ہے ہی نہیں. بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا، یہ انسان جو ہے خود اپنی حالت سے خوب واقف ہے. ٹھیک ہے نا. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اب چاہے جتنے عذر پیش کرے، چاہے جتنے بہانے بنائے، بہانے چاہے جتنے بنائے، عذر چاہے جتنے پیش کرے، حقیقت یہ ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے ہر انسان اپنی حالت سے خوب واقف ہے، یہ خود بہت بڑا صاحب بصیرت ہے. ٹھیک ہے نا. اب ایک مرتبہ پڑھیں صلوات و سلام. دیکھیے ہم اور آپ جو ہے وہ دو لفظیں بولتے ہیں، دو لفظیں. ایک لفظ ہم اور آپ بولتے ہیں بصارت، اور ایک لفظ ہے جو بولتے ہیں بصیرت. ایک کیا ہے بصارت، اور ایک کیا ہے بصیرت. دیکھو وہی تو نہیں آ رہی بھیا. ایک لفظ کیا ہے بصارت. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمام.
دو لفظ ہیں کیا؟ ایک بصارت، دوسرا بصیرت. دونوں کے معنی کیا ہے؟ بصارت کا مطلب دیکھنا اور بصیرت کا مطلب اس کا بھی مطلب ہے دیکھنا. بصارت اور بصیرت دونوں کے معنی کیا ہے؟ دیکھنا. فرق کیا ہے دونوں میں؟ بصارت اور بصیرت یہ لفظیں ہم اور آپ بولتے ہیں. بصارت کے معنی بھی ہیں دیکھنے کے، بصیرت کے معنی بھی ہیں دیکھنے کے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. فرق کیا ہے؟ بصارت حاضر کو دیکھنے کو کہتے ہیں. ہاں، بصارت کیا ہے؟ حاضر. بصیرت کیا ہے؟ انسان غائب کو دیکھے. ہاں، بصارت کیا ہے؟ انسان اگر ظاہر کو دیکھ رہا ہے یہ کیا ہے؟ بصارت. انسان اگر باطن کو دیکھ رہا ہے یہ کیا ہے؟ بصیرت. انسان اگر دنیا کو دیکھ رہا ہے، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ چھت، یہ روشنی، یہ پنکھے، یہ دیوار، یہ در، یہ مکان، یہ کالا کپڑا، یہ تغرے وغیرہ جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں ہم اپنی، یہ کیا ہے؟ یہ ہے بصارت. انسان دنیا کی اشیاء کو دیکھ رہا ہے، دنیا کی چیزوں کو دیکھ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ بصارت. اگر یہی انسان آخرت کو دیکھنے لگے یہ کیا ہے؟ بصیرت. سمجھ میں آ گیا؟ بصارت اور بصیرت دونوں کے معنی کیا ہیں؟ دیکھنے کے. فرق کیا ہے؟ حاضر کو دیکھ رہے ہیں بصارت ہے، غائب کو دیکھ رہے ہیں بصیرت ہے. ظاہر کو دیکھیں بصارت ہے، باطن کو دیکھیں بصیرت ہے. دنیا کو دیکھیں بصارت ہے، آخرت کو دیکھیں جی جو پوشیدہ چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، اگر ہم انہیں دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ بصیرت ہے. ٹھیک ہے نا؟ دونوں کے معنی کیا ہے؟ بصارت اور بصیرت. دیکھنا. دونوں کے معنی کیا ہے؟ دیکھنا. دیکھنے کے لیے انسان کو ضرورت کس چیز کی پڑتی ہے؟ آنکھ. ٹھیک ہے نا؟ دیکھنے کے لیے ذہن میں رکھیے گا بصارت اور بصیرت. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. ٹھیک ہے نا؟ اپنے نفس کی حالت سے خوب واقف ہے، صاحب بصیرت ہے. دو لفظیں ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہیں، ایک کیا ہے؟ بصارت، اور ایک ہے بصیرت. فرق اگر آپ نے محسوس کر لیا اب یہیں سے ہر مقام پر دیکھنے کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے جی؟ آنکھوں کی. آنکھوں کی ضرورت ہے. انسان دیکھتا ہے کس چیز سے ہے؟ آنکھوں سے. آپ کو اللہ نے کتنی آنکھیں دی؟ ہاں، دو آنکھیں نہیں، اللہ نے آپ سب کو 4 آنکھیں دی. کتنی؟ ہاں دیکھیے یہی تو ہے نا. اب اگر میں سیدھے 2 آپ نے کہہ دیا اور میں کہہ دوں ہاں صحیح ہے تو آپ بھول جائیں گے. 4 میں کہوں گا تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے. ہاں کیا آپ کو آنکھیں اللہ نے کتنی دی؟ 2 4. کتنی آنکھیں دی اللہ نے آپ کو؟ 4. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، معصوم کا قول ہے. چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا قول. چوتھے امام فرماتے ہیں الا انا للعبد 4 اعین. اللہ نے اپنے ہر بندے کو 4 آنکھیں دی. بصارت اور بصیرت کو ذہن میں رکھیے گا. کیا؟ الا انا للعبد 4 اعین. اللہ نے اپنے تمام بندوں کو کتنی آنکھیں دی؟ 4. عینانی یبصر بہما امر الآخرہ. کیا؟ عینان یبصر بہما امر آخرت. 2 آنکھیں وہ
وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان امور آخرت کو دیکھتا ہے. وَعَيْنَانِ يَبْصُرُ بِهِمَا أَمْرَ الدُّنْيَا. دو آنکھیں وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان دنیاوی امور کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے نا, 4 آنکھیں ہو گئیں. ٹھیک ہے نا, آپ کہیں گے 2 تو دکھ رہی ہیں بھائی, 2 کہاں ہیں؟ ہاں کیا 2 تو دکھ رہی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں 4 ہے, میں مانتا ہوں 4. بھائی امام, میں تھوڑی نہیں کہہ رہا ہوں, امام فرما رہے. امام نے کیا فرمایا؟ اللہ نے اپنے ہر بندے کو 4 آنکھیں دی ہیں. 2 آنکھیں وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان امور دنیا کو دیکھتا ہے. 2 آنکھیں وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان امور آخرت کو دیکھتا ہے. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا, جب اللہ اپنے کسی بندے کے بارے میں چاہتا ہے کہ اسے خیر عطا کرے, فَتَحَ لَهُ عَيْنَيْن, ان دونوں آنکھوں کو کھول دیتا ہے. کون سی 2 آنکھیں؟ یہ دونوں آنکھیں نہیں, ان دونوں آنکھوں کو کھول دیتا ہے. اللتین فی قلبے, جو دل میں رکھی ہے. کہاں ہے؟ دل کے اندر جو 2 آنکھیں ہیں, اللہ ان دونوں آنکھوں کو کھول دیتا ہے. فَأَبْصَرَ بِهِمِ الْغَيْبَ, اور بِهِمِ الْغَيْبَ, جب اللہ ان دونوں آنکھوں کو کھول دیتا ہے جو اللہ نے دل میں رکھی ہیں, اب انسان یہ بندہ جو ہے غیب کی چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے. تو آنکھیں کتنی دی اللہ نے ہمیں؟ 4. 2 آنکھیں یہ ہے, 2 آنکھیں کہاں ہیں؟ دل میں ہیں. اور اب آسان کر دیا جائے, بصارت اور بصیرت کا فرق کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں 4 آنکھیں دی ہیں, 2 یہ آنکھیں, 2 دل کی آنکھیں. اب اگر فرق محسوس کرنا چاہتے بس اتنا سمجھ لیجئے گا, ان ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کا نام ہے بصارت, دل کی آنکھوں سے دیکھنے کا نام ہے بصیرت. اور فرما رہے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ امام. ٹھیک ہے نا, بصارت کا مطلب ایک صلوات پڑھیں آپ امام. بصارت کا مطلب ظاہر کا دیکھنا ہے, ان آنکھوں سے ظاہر کو ہم دیکھ رہے ہیں. کیا ہے بصارت؟ بصیرت دل کی آنکھوں سے انسان ان چیزوں کو دیکھے جو پردے میں. ٹھیک ہے نا, 4 آنکھوں گئی. اچھا چلیے میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں. میں تو سو کہ ایسا کہ لوگ ہم اکیلے ہی بیٹھے, چند لوگ رہے ہیں اور کہیں کہ پڑھ لو بھیا اکیلے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ. محمد والے محمد صلوات. اگر ابھی ہمارے سامنے 2 لوگ آ جائیں, اگر جواب نہیں دے پائے تو شرمندگی محسوس ہوگی, آپ پوچھو مت. نہیں دیکھیے, ایسا سوال ہم اس لیے کرتے ہیں اپنے چھوٹے بھائیوں کے تک. کچھ چیزیں سیدھے سیدھے ہم پڑھ دیں گے نا تو آپ بھول جائیں گے. سوال اس لیے کرتے ہیں کہ یاد رکھیں میں یہ, اور دوبارہ ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے. دوبارہ ہم خود اس کو, ہمارا خود نقصان ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمہارے. بصارت بصیرت کو 2 لوگ آ جائیں, ٹھیک ہے نا, آنے والے دونوں لوگوں میں ایک ہے اندھا, اسے کچھ نہیں دکھائی دیتا. ایک ہے اس کے دونوں آنکھیں دیکھ رہا ہے بالکل. ایک اندھا, ایک دیکھنے والا. ان دونوں میں افضل کون ہے بتائیے؟ ہاں آنکھ والا نا, قرآن نے بھی یہی کہا ہے. کیا 2 لوگ آ گئے, ایک وہ ہے جو دیکھنے والا ہے اور ایک وہ ہے جو نہ دیکھنے والا. ایک اندھا اور ایک بینا, دونوں ہے. آپ یہ کریں, افضل وہ ہے کہ جس کے پاس قوت بصارت, جو دیکھ رہا ہے. وہ جو اندھا ہے وہ افضل ہو ہی نہیں سکتا. اچھا قرآن نے بھی یہی کہا ہے, سورہ نام پہلے اس نے سوال رکھا, 6 سورہ 50 نمبر ہے, آخری حصہ. قل, میرے پیغمبر کہو, حل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون, ذرا بتاؤ تو صحیح, کہو ان سے سوال کرو کہ کیا اندھے اور بینا, نہ دیکھنے والے اور دیکھنے والے دونوں برابر ہو جائیں گے؟ افلا تتفکرون,
تم غور کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں؟ سوال رکھا، انتظار نہیں کیا اللہ نے کہ تم جواب دو، اور سوال رکھا بتاؤ، ان سے کہو کیا نہ دیکھنے والے اور دیکھنے والے، اندھے اور بینا، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ قرآن نے انتظار نہیں کیا، سورہ فاطر 35واں سورہ اس کی 19ویں آیت جواب بھی دے دیا، وما یستوی الاعمی والبصیر، سنو اندھے اور دیکھنے والے یہ دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن نے بھی یہی کہا کہ اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ سے سوال کیا، آپ نے کہا کہ اگر دو لوگ ہیں، ایک ہے دیکھنے والا اور ایک ہے اندھا نہ دیکھنے والا، تو افضل کون؟ دیکھنے والا۔ نہ دیکھنے والا جو اندھا ہے وہ افضل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ امامی حضرات۔ امام کے ایک صحابی ہیں ابو بصیر، کون ہے؟ ابو بصیر، اندھے ہیں، کیا ہے؟ اندھے۔ ایک اور صلوات پڑھیں آپ امام حضرات۔ جو پڑھا ہے وہ ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ امام کے ایک صحابی، سوال یہ ہے بصارت اور بصیرت پہ ہو رہی گفتگو۔ بصارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کبھی اشعار میں لفظ بصارت استعمال کیا؟ بصیرت کے معنی دیکھنے والا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق جو ہے میں نے بتا دیا، بالکل آسان۔ ظاہر کو دیکھا بصارت ہے، باطن کو دیکھنا بصیرت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا پوری ملیسن کے لیے ہم جاتے پڑھیں، اچھا چلیے اس کو جو ہے وہ سمجھ گیا۔ اچھا اب یہ سوال ہی میں نے کیا ہے کہ یہ بتاویں کہ ایک اندھا ہے اور ایک دیکھنے والا، دونوں میں افضل کون ہے؟ بچے نے کہا دیکھنے والا، سب نے کہا دیکھنے والا۔ قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ دونوں برابر نہیں ہیں، پھر واقعاً جو دیکھنے والا ہے وہ افضل ہے۔ اگر قرآن نے کہہ دیا دونوں برابر نہیں ہیں اور ہم نے اور آپ نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی سنو ایسا ہے، وہ جو دیکھنے والا ہے وہ اندھے سے افضل ہوگا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اب امام کے صحابی ہے ابو بصیر، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اب بے چین مولا کی خدمت ہے، مولا آپ جیسا امام اور میں آپ کا چاہنے والا اور اندھا، اچھا ابو بصیر اس لیے جو ہے پریشان ہو، آنکھوں کی روشنی جو ہے وہ چلی اندھے ہو گئی اس لیے، ہاں مولا آپ جیسا امام اور ہم اندھے، چلو ٹہل رہے ہیں، روشنی چاہیے، چلو ادھر آؤ، آئے، ہاتھ پھیرا، مل گئی روشنی، جانے لگے ابو بصیر ذرا رکو، رکے مولا جی بولے، ابو بصیر اللہ نے تمہاری آنکھوں کی روشنی اس لیے لے لی تھی کیونکہ اللہ اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں میدان قیامت میں، آخرت میں عظیم اجر دینے والا تھا، ٹھیک ہے؟ مولا ایسا ہے روشنی نہیں چاہیے، اندھے ہی صحیح ہے، نہ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ذہن میں رکھیے گا، قرآنی آیات کو ہم نے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا اور ہم نے اور آپ نے فیصلہ کر لیا بھیا دیکھیے ایسا افضل وہی ہوگا جو دیکھنے والا ہو، اندھا جو ہے وہ افضل ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو بصیر ہیں کون؟ نابینا، اندھے۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، مسجد میں آئے، آ کر چلے گئے، ہاں مسجد میں آئے آ کر چلے گئے۔ ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا کہ ہمارے ہمیں وہ کل جو مجلسیہ ہوئی تھی اس میں وہ آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ ہمیں آئے تھے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ میں نہیں آئے تھے، اچھا جو یہ تو چل رہا ہے دیکھنے والوں میں آئے تھے نہیں آئے تھے، کوئی ایک اندھا کھڑا ہو جائے کہ آئے تھے، سب ہنسیں گے، یار بتاؤ ان کو دکھائی وکھائی دیتا نہیں ہے اور زبردستی بتاؤ کہ آئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ ہوگا کہ نہیں
ہوتا ہے کہ نہیں کہیں کوئی ایسا؟ اگر ایسا ہو جائے کیا؟ چھٹے امام مسجد میں آئے، آ کر چلے گئے، بعد میں جو ہے بحث چھڑ گئی، تبصرہ ہو رہی، بتائیے کہ امام آئے تھے کہ نہیں؟ سب کہہ رہے نہیں آئے تھے۔ ابو بصیر نے کہا امام آئے تھے، اور سنو ایسا ہے میں نے دیکھا تھا، میں نے زیارت کی تھی۔ اب سب کہنے لیے لیجئے کیا یہاں بحث لیے امام آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ یہ نابینا صحابی، ان کو کچھ دکھائی دیتا نہیں، کہہ کیا رہے ہیں کہ امام آئے تھے۔ اب جب بحث زیادہ بڑی، کہا چلو امام کی خدمت میں، کہ امام کی خدمت میں گئے، پوچھا گیا مولا آپ آئے تھے؟ یہاں سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئے تھے۔ ابو بصیر کے جنہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، جو نابینا ہے، اندھے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ آئے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے آپ کی زیارت بھی کی۔ آپ جانتے ہیں امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا ابو بصیر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ کیا کہا؟ ابو بصیر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ امام نے تصدیق کس کی ہے؟ کون؟ نابینا صحابی۔ جو نابینا صحابی ہے، جنہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، جو دعویٰ کر رہے ہیں میں نے دیکھا، امام آئے تھے، تم لوگوں نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، تصدیق کیا کی کہ ابو بصیر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ امام نے نابینا صحابی، اندھے صحابی ابو بصیر کی تصدیق کر کے بتا دیا۔ یاد رکھو، جمال امامت کو دیکھنے کے لیے ان نگاہوں کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان دل کا اندھا نہ ہو، اور فرمان صاحب بصیرت ہو۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ امامی حضرات۔ اب بتائیے افضل کون ہے؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ امامی حضرات۔ اچھا تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیے گا، آنکھوں کا اگر کوئی اندھا ہے تو اسے اندھا نہیں کہا گیا ہے۔ ہاں، آنکھوں کا اندھا نہیں ہوتا۔ پھر سورہ حج کی آیت ہے 46 نمبر، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، دل اندھے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ آنکھوں کی بصارت چلی جاتی ہے تو جائے، آنکھوں کا اندھا ہو جائے کوئی دقت، دل کا اندھا نہ ہونے پائے۔ ہاں، اگر دل کا اندھا ہو گیا تو ہوگا کیا؟ مولا کائنات کا جملہ کیا ہے؟ نظر البصری لا یجدی اذا عمیت البصیرہ۔ جی انسان جو ہے وہ آنکھوں سے لاکھ دیکھے، اگر دل کا اندھا ہو گیا، صاحب بصارت لاکھ ہے، اگر اس کے اندر بصیرت نہیں پائی جا رہی ہے تو سب بیکار ہے۔ دنیا دیکھے، دل کا اندھا ہے۔ تو اندھا کسے کہتے ہیں؟ اندھا وہ نہیں کہ جو آنکھوں سے نہ دیکھ پائے، اندھا کون؟ جو دل کا اندھا ہو۔ اچھا یہ ہمارے یہاں بولا بھی جاتا ہے، بولتے ہیں کہ نہیں؟ بولتے ہیں نا لوگ، دل کے اندھے۔ اس کو میں بتا رہا ہوں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ امامی حضرات۔ اب تو یہ ہوگا سیدھے جو ہے بچے بڑے ہوتے ہیں تو موٹر سائیکل ہی پکڑتے ہیں، اب موٹر سائیکل لے کے پھر بھاگے چلے جا رہا ہے۔ پہلے شروع میں ہم لوگوں کو بچپنا، میں تو بہت سے ان کے سامنے میں بچہ ہوں، پہلے ہوتا تھا شروع میں جو ہے وہ ٹائر رہتا تھا، سائیکل وہ چلاتے تھے۔ اس کے بعد تھوڑا ترقی ہوتی تھی تو رم رہتی تھی سائیکل کی،
سائیکل والی رم، وہ اتنی بڑی چھڑی لے کے وہ ایسے لے کے بھاگتے تھے. پھر اس کے بعد تھوڑا ترقی ہوتی تو سائیکل کسی کی مل جاتی تو پیدل ایک ہاتھ ایسے جو ہے وہ سائیکل کا وہ ہینڈل اور پیچھے سے کیریل پکڑے پیدل لیے چلے جا رہے ہیں. پھر تھوڑا وہ جو ہوتا تھا آگے تو دیکھتے تھے چڑھان وغیرہ کہیں وہاں پہ قینچی، اس کے بعد پھر ڈنڈا، پھر اس کے بعد جو گدی ہوتا تھا نا، یہی نا. اچھا اس کے گدی میں بھی جب گدی میں چلتے تھے تو وہ خواب میں بھی جو چلاتے تھے سائیکل. لیکن اب کیا ہو گیا زمانہ، اب تو بس سیدھے جو ہے موٹر سائیکل ہو گیا. اس زمانے میں کہ سائیکل کی جو ہے بڑی وہ ایک مطلب صلوات پڑھیں آپ تمام حضرات. اچھا موٹر سائیکل جو ہے کوئی نئے بچے ہوں گے چلانا جو شروع کی ہوں گے چلانا جانتے ہیں. سائیکل ہم زمانے میں یاد ہے بچپنا مجھ کو، سائیکل لے کر یا موٹر سائیکل لے کر راستہ مقرر کر دیا ہے، اس راستے کو چھوڑ کر ہم غلط راہ پر چلنا شروع کر دیں تو یہ اندھے پن کی نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں یہ ہے کیا؟ لاکھ دیکھ رہے ہوں لیکن ہے یہ نشانی کیا؟ اندھے پن کی نشانی. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ امامی حضرات. ہے نا یہ کیا ہے؟ اندھا پن. بولتے ہیں ہمارے او بھیا بڑا پیسہ اکٹھا کیا، دیکھا نا فیض آباد نے موچی کمپنی کی جو بہترین چپل باٹا موچی بھی آ رہے ہیں لے لی 1400-1500 روپے کو دیکھا بہترین لیا اور پہن کر آئے مجلس میں، باہر جو اتار دیا. جب اتنے دیکھا باہر جو نکلنے ایک صاحب جو ہے نکلتے ہی مجلس کے بعد اپنا ڈالا پیر دیکھا صحیح تو آ رہی ہے. اچھا ان کی نیت نہیں ہے چوری کی، چوری ٹھیک ہے نا، چوری کی نیت کوئی نہیں ہے. اب جیسے ہی دیکھا ارے 1500 چپل ہے چچا جو اپنا جو ہے لگانے کے چکر میں کیا ہے. غاصب واسب آپ نہیں کہیں گے، غاصب چور تو بعد کی بات ہے. سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ ہمیں اندھے ہو کیا؟ کیوں اندھے کہہ رہے ہیں بھائی؟ واقعہ کو دکھ رہا ہے صحیح، کیوں اندھا کہہ رہے ہیں؟ کہ آپ کو پتہ نہیں، چونکہ یہ مال غیر کو اپنا مال سمجھ رہے ہیں. کیا؟ پرائے مال کو، دوسرے کے مال کو اپنا مال سمجھ لینا، یہ ہے کیا؟ اندھے پن کی نشانی ہے. اگر دنیا کا ہر انسان یہ جانتا ہے مال غیر کو، پرائے مال کو اپنا مال سمجھ لینا اندھے پن کی نشانی ہے، تو سوچئے وہ کتنا بڑا اندھا رہا ہوگا جس نے بعد رسول بنت رسول کے مال کو اپنا مال سمجھ لیا. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمام اور فرما رہے ہیں. سمجھ گئے نا اندھا کون؟ پرائے مال کو اپنا مال سمجھے. اندھا کون؟ جو صحیح راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پر چلنا شروع کر دے. جو راہ حق ہے اسے چھوڑ دے، راہ باطل پر چلنا شروع کر دے، تو وہ ہے کیا؟ اندھا. اور جب اندھا ہے کیا مولا کرام کو قول ذہن رکھیے، کیا یہ بصارت، یہ نظروں کا اندھا جو ہے اس میں اتنی زیادہ دقت نہیں جتنی اور زمانے کی اچھی آنکھ آپ کے، لیکن دل کے اندھے ہیں، سب بیکار، سب بیکار ہے. ٹھیک ہے نا. اور جب اندھے ہیں تو سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر سورہ، اس کی 72 نمبر ہے. من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. سنو ایسا جتنے بھی اس دنیا میں اندھے ہیں سب کو آخرت میں اندھا ہی اٹھایا جائے گا. کس کو اندھا اٹھایا جائے گا؟ ابھی آنکھوں والا اندھا نہ لیجئے گا، کیا ٹھیک ہے نا.
دقت ہو جائے کیا؟ قرآن نے کیا کہا ہے؟ جو بھی اس دنیا میں اندھا ہے اسے آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا. ہاں اب تو پہچاننا پڑے گا نا کون اندھا ہے. کہا جو دل کا اندھا ہے وہی حقیقت میں اندھا ہے. لیکن اگر دل کی دونوں آنکھیں جو کھلی ہوئی ہیں تو سمجھ وہ ہے کیا؟ صاحب بصیرت. اچھا یہ بھی ایک سوال ہے. دو چیزیں، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمامی حضرات. ہاں ہو گیا ٹائم. ایک تو یہ کہ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون صاحب بصیرت ہے کیسے اندازہ لگایا جائے گا. ایک یہ دیکھنا ہے کہ کون اندھا ہے کیسے اندازہ لگایا جائے گا. ٹھیک ہے نا. نشانیاں تو بہت سی ہیں. مولا کائنات کا ایک قول ہے. اگر پوچھ لیجیے بتائیے اس مجمع میں سب سے زیادہ صاحب بصیرت کون؟ مشکل ہے. اگر ہم نے کہا بھائی ہماری نگاہ میں سب سے بڑے صاحب بصیرت ہے، یہ دیکھو ان کو بس یہی ایک آدمی صاحب بصیرت دکھ رہے ہیں کہ نہیں. کسی کے بارے میں آپ ہی کہتے ہیں گاؤں میں تو بس سب سے بڑے صاحب بصیرت ہیں. یہ لیجیے مولوی صاحب جو ہے دویکھیا کرنے لگے. ان کو جو ہے گاؤں میں کوئی دکھ ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے نا، ہوگا کہ نہیں. لیکن اگر مولا بتا دیں بھیا سب سے بڑا صاحب بصیرت یہ ہے تب تو مانیں گے. ہاں اچھا نام تو جو ہے لیں گے نہیں مولا. مولا نام نہیں لیں گے کہ بھائی دیکھو ایسا ہے فردوس مہدی سب سے بڑے صاحب بصیرت. نہیں. اچھا ہمارے لیں گے تو آپ کا بھی نہیں لیں گے بھائی، کسی کا نہیں لیں گے نا. مولا نہیں لیں گے. مولا تو بس صفت بتا دیں گے یہ چیز دیکھ لینا، اگر ہے تو سمجھ لینا سب سے بڑا وہ صاحب بصیرت ہے. مولا کون ہے سب سے بڑا صاحب بصیرت؟ مولا نے فرمایا یاد رکھو ابصر الناس، سب سے بڑا تم میں صاحب بصیرت جانتے ہو کون ہے؟ مولا کون ہے؟ ابصر الناس من ابصر عیوبہ. یاد رکھو تم میں سب سے بڑا صاحب بصیرت وہ ہے جو دوسروں میں عیوب تلاش نہ کرے، خود اپنے عیب کو دیکھے کہ ہمارے اندر کتنے عیب ہیں. اور جب اپنے عیوب کو دیکھ لے تو اب واخلع ذنوبہ، پھر اپنے آپ کو ان عیوب سے ان گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے. یہ ہے کون؟ یہ ہے صاحب بصیرت. اور فرما رہے ہیں اچھا جو صاحب بصیرت ہوگا ٹھیک ہے وہاں، لیکن اگر اندھے تو وہاں پہ اندھے اٹھائے جائیں گے. اب کن لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا؟ دو آیتیں اور پڑھنے کی اجازت دیں. اس کا جو ہے سورہ طٰہٰ کی آیت ہے 123ویں 124ویں، اور آگے کی بھی پڑھیے گا لیکن دو آیت میں پڑھ رہے ہیں. کن لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّا لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جو بھی میرے ذکر سے منہ موڑے گا، یہ قرآن ہے کیا؟ جو بھی میرے ذکر سے منہ موڑے گا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّا لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جو بھی میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس دنیا میں رزق میں تنگی، اور میدان قیامت میں اسے اندھا محشور کیا جائے، اندھا اٹھایا جائے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ. اے میرے اللہ دنیا میں تو ہم دیکھتے تھے، ہمیں یہاں کیوں اندھا اٹھایا؟ میں تو دیکھنے والا تھا. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد والی آیت نہیں پڑھوں گا، اس سے پہلے جو ہے میں نے وہ آیتیں جو ہے پڑھی ہیں. لیکن جو دوسرا کیا میدان قیامت میں اندھا کسے اٹھایا جائے گا؟ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے. اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والے کو میدان قیامت میں اندھا اٹھایا جائے گا. اچھا اب اللہ کا ذکر ہے کیا؟ ذکر خدا ہے کیا؟ دیکھیے اللہ کے ذکر کو
ہم محدود کر نہیں سکتے کہ بس یہی اللہ کا ذکر ہے، بڑی وسعت ہے اس میں۔ علی کا ذکر کیا ہے؟ ذکر علی عبادہ لنا ذکر ہو ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ۔ علی کا ذکر ہے کیا؟ اللہ کا ذکر ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کا ذکر ہے کیا؟ ذکر علی ہے، ذکر خدا کیا ہے؟ ذکر علی، ذکر خدا۔ قرآن نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو بھی میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اسے میدان قیامت میں اندھا اٹھاؤں گا۔ علی کا ذکر ہے کیا؟ کہ علی کا ذکر ہے اللہ کا ذکر۔ اس کا مطلب بنص حدیث رسول و بنص آیے قرآنی، جو بھی اس دنیا میں علی کے ذکر سے منہ موڑے گا قیامت میں اسے اندھا اٹھایا جائے گا۔ اچھا یہ تو تھوڑا اچھا لگا، اب تھوڑا کڑوا سن لیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آتما میں صرف ذکر علی ذکر خدا نہیں ہے، ذکر علی بھی ذکر خدا ہے۔ ذکر علی ہی ذکر خدا نہیں ہے کیا؟ ذکر علی ہی ذکر خدا ہے، ذکر علی بھی ذکر خدا ہے کیا؟ اس کا مطلب اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ذکر خدا ہے۔ جی نماز کیا ہے؟ ذکر خدا ہے نا، بالکل۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم۔ نماز کیا ہے؟ ذکر خدا۔ ذکر علی کیا ہے؟ ذکر خدا۔ ذکر علی بھی ذکر خدا، نماز بھی ذکر خدا۔ اس کا مطلب اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں قیامت میں اللہ کن لوگوں کو اندھا اٹھائے گا، اتنا تو سمجھ میں آ ہی گیا کہ جو نماز سے دور رہے گا اسے بھی اللہ اندھا اٹھائے گا، جو ذکر علی سے دور رہے گا اللہ اسے بھی اندھا اٹھائے گا۔ اور ہمارے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہاں اندھے نہ اٹھائے جائیں تو نہ تو علی کے ذکر سے دور ہوں، نہ نماز سے دور ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ایک صلوات پڑھیں آپ امام حضرات۔ ٹھیک ہے نا۔ ہاں گھڑی میں پڑھنے کے لیے تو ہم پڑھ سکتے ہیں، 1-2 گھنٹہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ پورا خمسہ ہی ہے اس پہ میرے پاس۔ ایک اور صلوات پڑھیں آپ اور فرما رہے ہیں۔ تو بصارت کا مطلب ہاں، بصارت ظاہر کو دیکھنا، بصیرت باطن کو دیکھنا۔ بصارت وہ چیزیں جو دکھائی دے رہے ہیں انہیں دیکھ لینا، بصیرت جو چیز نہیں دکھائی دیتی، ہاں نا، صحیح ہے نا۔ آپ دنیا دیکھ رہے ہیں، صاحب بصارت ہیں، آپ جنت دیکھنے لگے جی۔ ایک انسان، اچھا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں پھر، یہ بتائیے کمال کیا ہے؟ انسان ظاہر کو دیکھ لے یا کمال یہ ہے کہ انسان باطن کو دیکھے؟ باطن کو دیکھے۔ ظاہر کو سب دیکھ لیں گے، کون سا کمال ہے؟ کمال یہ انسان باطن کو دیکھنے لگے۔ باطن میں کیا ہے؟ جنت ہے، امام ہے، باطن کو، یعنی ہر انسان میں کمال تھوڑی نہ کہ انسان ظاہر کو دیکھ رہا ہے۔ کمال یہ ہے کہ انسان پوشیدہ چیزوں کو، باطن کو دیکھے۔ اگر انسان جنت کو دیکھ رہا ہے تو
تو وہ باکمال ہے. دنیا کو دیکھ رہا ہے یہ کمال نہیں ہے، جنت کو دیکھ رہا ہے یہ کمال ہے. اگر ہماری عقل یہ کہہ رہی ہے کہ دنیا کو دیکھنا یہ کمال نہیں ہے، صاحب کمال وہ ہے جو جنت کو دیکھ لے، جنت کو دیکھ لے. اب آپ سوچیں وہ کتنا باکمال ہوگا کہ جو اسی دنیا میں اپنے چاہنے والوں کو جنت دکھائے. کیا ہے؟ جنت دکھا دے. ٹھیک ہے نا؟ کوشش کریں جی جنت کو دیکھنے کی. کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو دل کی آنکھیں ہیں جی یہ بند کرنا ہوتا ہے. دل کے اندھے نہ یہ کمزور ہو جا رہی ہے، ہو جائے، لیکن اگر یہ وہ بڑی دقت ہو جائے. ہاں جہاں یہ والی آنکھ بند ہونے لگتی ہے نا تو بڑی دقتیں ہونے پڑتی ہیں. کیا جی نہ جانے کہاں کہاں پر انسان اندھے پن کی نشانی دکھاتا ہے، بہت سے مقام پر اندھا ہو جاتا ہے. کوشش ہماری کیا ہونا چاہیے کہ ہم صاحب بصارت ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب بصیرت بھی بننے کی کوشش کریں. ورنہ پھر چیختے رہیں اور چلاتے رہیں کہ بھیا ہم سے بڑا کوئی علی والا ہے نہیں، دعویٰ کرتے رہیں، فائدہ ہی نہ دار، کوئی فائدہ نہیں. کوئی فائدہ ہے ہی نہیں جی. حقیقت یہ ہے کہ ہم دل کے اندھے نہ ہوں. اگر واقعی میں دل کی آنکھیں کھلی رہیں تو انسان کردار کے اعتبار سے بلند ہوتا چلا جائے گا. کبھی مال غیر کو اپنا مال نہیں سمجھے گا، کبھی راہ حق کو چھوڑ کر راہ باطل پر چلے گا نہیں، صحیح راستے کو چھوڑے گا نہیں، غلط راستے کو اپنائے گا نہیں، اور کبھی بھی کسی بھی شے کو غلط مقام پر رکھنے کی کوشش نہیں کرے گا. جو بھی صاحب بصیرت ہوگا اور ہمیشہ اس راہ پر چلنے کی کوشش کریے گا کہ جس راہ پر ائمہ معصومین نے چلنے کا حکم دیا ہے. معصومین نے جس راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے جی وہ راستہ کون سا ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہر منزل پر اپنے چاہنے والوں کو اگر درس دیا ہے تو کس چیز کا درس دیا ہے؟ میرے چاہنے والوں ظلم سے اپنے آپ کو بچا، خبردار ظالم مت بن جانا. لفظ ظلم ایک ایسا لفظ ہے کہ جس میں ہر برائی آ جاتی ہے. اگر انسان کوشش کرے ہمیں ظلم نہیں کرنا ہے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے جائے گا. صرف کوشش کرے کہ ہمیں ظلم کرنا ہی نہیں. یہ گناہ بھی در حقیقت ظلم ہی ہے. گناہ کیا ہے؟ ظلم ہے. یہ اپنے اوپر ظلم ہے، دوسروں پہ، بندگان خدا پر ظلم. بہت سی چیزیں ہیں، والدین کو ستانا، پڑوسیوں کو ستانا، مومنین کو ستانا، یہ سب کیا ہے؟ ظلم. لیکن اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہمیں راہ اہل بیت اطہار پر چلنا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ ہم فوراً سوچیں گے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا راستہ کون سا راستہ تھا، شہزادی نے ہمیں کس راستے پر چلنے کا. میں نے کیا کہا؟ اس سے پہلے ہی کہا تھا معصومہ کو جملہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے ذہن میں رکھے کہ معصومہ نے کیا فرمایا. تم یہ مت سمجھنا کہ دعویٰ کرنے سے تم ہمارے شیعہ بن جاؤ گے. دعویٰ کرنے سے کوئی شیعہ ویعہ نہیں بنتا ہے. شیعہ بننا چاہتے ہو تو جس چیز کا میں نے حکم دیا ہے اس پر تمہیں عمل کرنا پڑے گا. اگر تم اس پر عمل کر ہی نہیں رہے ہو تو یہ سمجھ لینا کہ تم ہمارے شیعہ ویعہ نہیں ہو، ہمارے شیعہ ہو ہی نہیں. اگر راستہ جو ہے غیر کا تم نے اپنا لیا ہے، ہمارے راستے کو چھوڑ دیا اور زبانی دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم شیعہ ہیں، ان کی حقیقت ہے کہ ہم شیعہ ان کے ہیں ہی نہیں. ان كنت تعمل بما امرناك وتنهى عما زجرناك عنه فانت من شيعتنا والا فلا. اور فرما رہے ہیں
ضروری ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں فرامین معصومین پر عمل کرنے کی اور اسی راستے پر چلنے کی جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمارے لیے راستہ بیان کیا ہے۔ بس عزیزو، یہ سے روزہ مجالس ایام فاطمیہ کے عنوان سے جو ہے رکھی گئی ہیں۔ فاطمہ جس نے اپنے بابا کے بعد جو ہے وہ مرثیہ پڑھا، صبت علیہ مصائب لو انہا، صبت علی الایام سرنا لیا لیا۔ بابا آپ کے بعد بڑے مصائب ڈھائے گئے ہیں اس پر، بڑا ظلم کیا گیا اس پر۔ بابا وہ مصیبتیں اگر دن پر پڑتی تو دن رات کی تاریکی میں بدل گئی۔ اور فرما رہے ہیں اچھا عزیزو، کبھی کبھی آپ ذرا غور کریں کہ کیا واقعاً ایسی مصیبتیں ہوتی ہیں کہ اگر انسان پر پڑیں، جیسے کہ شہزادی نے کہا ہے کہ بابا مصیبتیں ہم پر ایسی پڑی ہیں کہ اگر وہ مصیبتیں دن پر پڑتی ہیں تو دن رات کی تاریکی میں بدل جاتے ہیں۔ مقامی غور، کیا ایسی بھی مصیبت ہوتی ہے کہ دن رات میں بدل جائے؟ ہاں واقعاً شہزادی نے غلط نہیں کہا تھا، شاید بالکل صحیح کہا تھا۔ بابا واقعاً وہ مصیبتیں ہم پر پڑی ہیں کہ اگر دن پر پڑیں تو دن رات کی تاریکی میں بدل جائے۔ کیسے بدلتا ہے؟ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دن رات میں کیسے بدلتا ہے تو آپ خود دیکھ لیں کہ جب شمر کا خنجر چلا تو سیاہ آندھیاں چلنے لگی کہ نہیں چلنے لگی؟ دن کیسے رات میں بدلتا ہے؟ اندھیرے میں بدلتا ہے۔ اور فرما دیں بابا بڑی مصیبتیں برداشت کی، شہزادی کو رونے نہیں دیا جا رہا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں شہزادی نے جو ہے وصیت کر دی، ابوالحسن اے علی آپ ہی مجھے غسل دیجئے گا، آپ ہی مجھے کفن پہنائیے گا، اور دیکھیے یا علی آپ میرے جنازے کو رات میں اٹھائیے گا، غسل و کفن بھی رات میں دیجیے گا۔ عزیزو وہ منزل بھی آئی ہے کہ وصیت کے مطابق میرے مولا نے فاطمہ کو بنت رسول کو غسل دینا شروع کیا ہے۔ وہ منزل بھی آئی کہ جب چیخ مار کر میرا مولا رویا ہے، لوگوں نے پوچھ لیا مولا کیا وجہ ہے؟ آپ بڑی بڑی جنگوں میں شریک ہوئے، کہیں آپ کو اس طریقے سے چیخ مار کر روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مولا نے سبب بیان کیا، ارے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی لیکن آج تک فاطمہ نے مجھے نہیں بتایا۔ بس ہنسی وہ منزل بھی آئی ہے کہ جب مولا نے بنت رسول کو فاطمہ کو غسل دے دیا ہے، خنوط ہو گیا، کفن پہنا دیا، اور کفن پہنانے کے بعد اب بچوں کو بلانا شروع کیا، آؤ میرے بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ اب بچے آ رہے ہیں، ایک ایک بچہ آ رہا ہے، ماں کا آخری دیدار کر رہا ہے۔ زینب آؤ ماں سے رخصت ہو لو۔ شہزادی زینب آگے بڑھی، ماں کا دیدار کیا ہے، آؤ ام کلثوم ماں سے رخصت ہو لو۔ ام کلثوم آگے بڑھی، بیٹا حسن آؤ آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ لیکن عزیزو آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ آواز دی، بیٹا حسین آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ حسین اپنے مقام پر کھڑے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، بیٹا بڑھ کر ماں کا آخری دیدار کر لو۔ حسین کہتے اے بابا ارے جب تک اماں مجھے خود نہ بھلائے گی میں نہیں آگے بڑھوں گا۔ تاریخ ملتا ہے جب حسین نے کہا نا اماں کہ آج آپ مجھے ویسے نہیں بلائیں گی جیسے زندگی میں بلاتی تھی، تاریخ ملتا بندے کفن ٹوٹے، ارے دو ہاتھ نکلے، آ میرے لال حسین آ میرے سینے سے لگ جا۔ حسین دوڑے ہوئے آئے ہیں، ماں کی چھاتی سے لپٹے، اے اماں ارے میں آپ کا حسین ہوں، اے اماں ارے آپ نے مجھے کس طریقے سے پالا، اے اماں آج آپ رخصت ہو رہی ہیں، میں کہوں گا اے شہزادی ارے آج حسین کے لیے آپ نے ہاتھوں کو پھیلا دیا، کل یہی حسین زمین کربلا پر گھوڑے سے گرے گا۔ کون